5 صفات اگر عمل کے اندر ہوں گے تو عمل شاندار بنے گا. مولانا محمد فاضل کی بات. 5 صفات اگر عمل کے اندر آ جائیں گے تو عمل کیا ہوگا؟ جاندار اور شاندار بن جائے گا. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ. قابل احترام محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو اس دنیا میں بڑے مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے. اصل زندگی ہم سب کی آخرت کی زندگی ہے. دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ. جو یہاں بوئے گا کاٹے، زمین میں جو لگائیں گے وہ نکلے گا. زمین میں لگائیں چنا اور گندم نکل جائے، ایسا تو نہیں ہوگا. اسی طرح سے جیسے ہمارے یہاں پر اعمال ہوں گے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت قسم کھا کر فرما رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی اور قسم ہے وقت اثر کی. دونوں جمیع انسان، سارے انسان دنیا میں جہاں بھی ہیں، مرد عورت، سب کے بارے میں کیا فیصلہ ہے کہ یہ سب نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. سب کے سب گھاٹے اور خسارے اور نقصان میں. لیکن جن کے اندر 4 صفات موجود ہے وہ اس نقصان اور گھاٹے اور خسارے سے بچے. اللہ پاک فرما رہے ہیں. چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارا قرآن نہ اتار کے اللہ یہی صورت اتار دیتے تو کافی تھا. وہ سارے انسان کے بارے میں فیصلہ ہے کہ سب نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. مگر 4 قسم کے انسان جو ہیں وہ نقصان اور گھاٹے اور خسارے سے بچے ہوئے ہیں. وہ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب دیکھو گے مولانا نذر الرحمان صاحب کے بیان میں بھی صورت پڑھتے ہیں وہ. اور یہ بھی فرمایا کہ پہلے لوگ جب آپس میں ملتے تھے، دین کی باتیں کرتے تھے تو اس سورت کو پڑھتے تھے. تو اس میں کیا ہے کہ یہ 4 صفات والے انسان. پہلی صفت آمن الا الذین آمن. اب ایمان کی آگے تفصیل ہے، ہم سب جانتے ہیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو اب ایمان کے اندر ہمارے ترقی ہو، ہم آگے بڑھتے چلے جائیں. اللہ کا فضل ہے، ہم آپ سارے مسلمان ہیں. ایمان تو ہم سب کے اندر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک ہے ایمان موجود اور ایک ہے ایمان مقصود. اس میں فرق ہے. موجود میں کوئی شک نہیں. ایک گلاس پانی وہ بھی پانی ہے، ٹنکی میں پانی وہ بھی پانی ہے، نہر میں پانی وہ بھی پانی ہے.
لیکن ایک گلاس پانی سے غسل کر لیں گے آپ؟ اب آپ ایک گلاس پانی میں غسل لیں؟ ارے پانی تو ہے ناکافی ہے. ایسے ہم سب کے ایمان کا حال ہے. ہمارے ایمان بہت ضعیف ہے، بہت ضعیف ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اتنا اونچا کام دیا کہ آج ساری دنیا میں اس دعوت کو چلایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. سب کی نبی ہے. لا الہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. تو اس یقین کو اپنے اندر مضبوط کرنا پڑے گا. ہے تو صحیح لیکن بڑا کمزور ہے. کبھی کسی مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کسی کی طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ کسی طرف نظر نہیں. سب کچھ کرنے والے اللہ کی ذات، ہر آن ہر گھڑی نظر اللہ کی طرف. ساری دنیا مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے پہنچا نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. ساری دنیا مل کر کسی ایک کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. لہٰذا ہمیں کس کے ساتھ تعلق ہوگا؟ اللہ سے ہوتا ہے. آج تک جو ہوا اللہ ہی نے کیا، اور جو ہو رہا ہے اللہ ہی کر رہے ہیں، اور جو بعد میں ہوگا اللہ ہی کرے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو بول ہے نا، ہم نے بھی اس کو دیکھا، ہم نے بھی سن گیا. اب اس کو اندر بجانا ہے. اندر بیٹھنے کے لیے محنت کرنی. اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے دعوت ہمیں عطا فرمایا. دعوت والا کام. دعوت سے سب سے پہلا کام کیا ہوگا کہ ایمان مضبوط ہوگا. انبیاء علیہ السلام پہلی دعوت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے انسانوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ. تو اس کو اپنے اندر بٹھانا ہے. اور آسان ہے، مشکل نہیں. 4 راستے اللہ نے دیے ہیں. 4 راستوں پر محنت کرو، ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے. ایک زبان کا راستہ ہے، ایک کان کا راستہ ہے، ایک آنکھ کا راستہ ہے، ایک دماغ کا راستہ ہے. یہ چاروں راستے اگر صحیح استعمال ہوں گے ایمان یقین پر، تو ایمان یقین اندر مضبوط ہوتا چلا جائے. اور اگر ہم نے دعوت نہیں کی، محنت نہیں کی، تو ان چاروں راستوں سے غلط یقین کے ذریعے غلط یقین جن میں بیٹھ کر چلا جائے. جیسا ہم سب کا حال ہر وقت آئے گا تذکرہ ہے بھائی. دنیا کا تذکرہ ہر وقت ہو رہا ہے. ہر جگہ دیکھیں آپ، دنیا دنیا دنیا. جب بولا جائے گا دنیا، اور سنا جائے گا دنیا، اور دیکھا جائے گا دنیا کو، اور سوچا جائے گا دنیا کو، تو دل میں دنیا آئے گا، اللہ آئے گا. یہ حال ہے ہم لوگ. آج مخلوق کا یقین، مخلوق کو زبان سے بیان کر رہے، مخلوق کو کان سے سن رہے، مخلوق کو آنکھ سے دیکھ رہے، اور مخلوق کو سوچ رہے. اس لیے مخلوق دل میں گھس گیا. اب کیا کرنا ہے؟ اس زبان سے اللہ کو بیان کرنا کہ اللہ سے ہوتا ہے سب کچھ. اللہ کرنے والا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو جتنا بولیں گے اور بھائی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ 1000 وقت تک کہو گے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، تو اللہ سے آہستہ جواب نہیں. یہ اس میں ہمیں لگ رہا ہے جیسے ہمارے بڑے برباد ہیں. روزانہ ایمان یقین کے دعوت میں ہم لگے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ایک دوسرے کو بلاتے تھے، آؤ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں. ایک ساتھ دوسرے سبق پڑھا ایمان والے صحابہ کا ایمان، پھر بھی اپنے ایمان کو بنانے کے لیے کیا کریں؟ آ جاؤ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ 2 صحابی کو لے کے بیٹھ گئے، آؤ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں. تو جب ایمان کا مذاکرہ ہوگا تو ہمارے دل کا ایمان اور یقین مضبوط ہوتا چلا جائے.
تو میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، آج زبان ہماری غلط استعمال ہو، ساری مخلوق کی بات کو کہتے ہیں اور مخلوق کو سن رہے ہیں، چاروں راستے آج سے دیکھ بھی رہے مخلوق اسی طرح آگے چلیے، زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ مال 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 ہوگا تو کام کرے بھائی، اور کان سے کیا سن رہے ہیں؟ اور مال زیادہ، مال دیکھو کتنا دیکھو، کان سے بھی یہی سب سن رہے ہیں، آنکھ سے خود بھی یہی دیکھ رہے ہیں، دیکھو اس کے بعد مال بہت ہے، اس کی بلڈنگ دیکھو اور اس کی گاڑی دیکھو، کیا بات ہے بھائی؟ مال ہے۔ اور دماغ سے بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس بہت سارا مال ہو جائے، ایسے میرے پاس بھی مال ہو جائے تو کیا ہے، میں بھی جناب آگے اس مال کے ذریعے سے بہترین گھر بناؤں گا، دماغ سے، یعنی دماغ بھی خیالی پلاؤ پکا رہا ہے، اور جناب گاڑی اچھی گاڑی خریدوں گا، اور بھائی کھانے پینے کا بھی خوب اچھا انتظام کروں گا، یہ دماغ سے مال سے۔ تو جب یہ چاروں لائن استعمال ہو گیا مال پر، تو مال کا یقین دل میں بیٹھے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ اس کے اندر یقین بٹھاؤ، مال سے اعمال کی طرف مال کا یقین نکل جائے، مخلوق کا یقین نکل جائے، اعمال سے اللہ کام بنائیں گے، ایمان سے کام بنائیں گے تو پہلا نمبر ہے۔ ایمان صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، ہاں تو ایمان ہوگا نا تو آخرت میں وہ جنت مل جائے گا، نہیں، ایمان دنیا میں دلائے گی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ایمان والوں اور عمل والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ روئے زمین کا خلیفہ بنائے۔ اگر اصل ایمان ہوگا، صحابہ نے بنایا ایمان عمل کو، اللہ نے کیسے ان کو بلند کیا، کیسی زندگی تھی شروع میں؟ 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، 2 سال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت، 25 سال میں ایمان ایسا بن گیا کہ ساری دنیا ان کے قدموں کے نیچے آ کر گر گئی، پر سب تو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ایمان والوں عمل والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے روئے زمین کا خلیفہ بنائے۔ ایمان عزت دے گی، ایمان سے عزت ملے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ ایمان سے انسان بلند ہوگا۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اللہ بلند کریں گے اب ان کنتم مومنین، اللہ سب پر غالب کریں گے ایمان والوں کو۔ کب ہوگا؟ جب تمہارے ایمان بنے۔ ہمارے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان 4 راستوں سے بنے گا، اس پر ہمیں آپ کو محنت کرنی۔ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہو جائے گا، جہاں دکان میں بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا، تجارت سلسلے میں ہو جائے گا، اس کے لیے وقت نکال کر نکلنا ہو تو نکل رہے ہیں ماشاء اللہ، دیکھو تو بار بار نکلنا، نکل کر بھی محنت اور اپنے مقام پر بھی محنت، دونوں۔ یہ نہیں کہ خالی نکل کر محنت کرنا ہے، اپنے مقام پر رہ کر بھی روزانہ ایمان کی دعوت دیں، اس سے ایمان میں ترقی ہوتا چلا جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایمان تو ہے اب بڑا کمزور ہے، میری مثال آپ کو دکھلا ہوا ہے۔ اب دوسری مثال، ہمارا ایمان ایسا ہے جیسے 2 پیالی چائے، دونوں میں چینی، ایک تو آپ چمچ سے ہلائیں گے تو کیسا ہوگا؟ بولو، چائے کو آپ چینی اندر پڑا ہوا ہے، ہلائیں گے کیسا ہوگا؟ میٹھا ہوگا۔ اور بھائی چائے کو اگر نہ ہلایا تو کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ تو ایمان تو ہے
سے تو کوئی انکار نہیں ہے، ہم سب کے اندر ایمان ہے، لیکن ایمان کو ترقی کرنے کے لیے ہمیں 4 مہینے کا چمچہ چڑھانا پڑے گا، چلا کا چمچہ چڑھانا پڑے گا، فیروزہ کا چڑھانا پڑے گا، 2 کشت 2 تاریخ مقام پہ بھی ہوگا، یہ نہیں خالی نکل کر، مقام پر بھی 2 کشت کا اہتمام کرنا ہوگا، تعلیم کا اہتمام کرنا ہوگا، گھر میں بھی تعلیم کرنا ہوگا، یہ ساری باتیں ہم آپ سنتے رہتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ ایمان میں ترقی ہوگی۔ ایک مثال سنیے، ایک مثال اور ہمارے مثال ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے 1 من دودھ کو اٹھا کے ہاتھ میں ڈال دو نہر میں، تو کیا ہوگا؟ ایسے ہم لوگ کا ایمان آ جائے، نوکری میں گئے نوکری میں مکس، تجارت میں گئے تجارت میں مکس، کھیتی میں گئے کھیتی میں مکس، سمجھ گئے نا مکس کے معنی کیا مکس ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ آج وہاں جا کر ہم اللہ کے احکام پر کام نہیں کر سکتے، کیوں؟ ایمان دودھ والا ہے، مل جائے مکس ہو رہا ہے۔ ارے بھائی ایمان پر محنت کرو، محنت کر کے دیکھو پھر کیا ہوگا، اس ایمان سے اور یہ صحیح پر محنت کر کے، اس پر محنت کر کے صحیح بنے، اور صحیح پر جناب وہ رڑکا لگاتے ہیں، پھر کیا نکلتا ہے؟ مکھن نکلتا ہے۔ اب مکھن کو اٹھا کے ڈالو پانی میں، کیا ہوگا؟ اوپر ہی اوپر رہے گا۔ ایسے یہ جو آج دودھ والا ایمان ہے، اس پر محنت کر کے اس کو مضبوط کر لو، پھر دیکھو جہاں بھی تم جاؤ، صحابہ تو یہ ایمان بنا دیا، انہوں نے محنت کر لیا، چاہے دنیا کے جس کونے میں گئے ان کے ایمان کو کوئی ہلا نہیں سکا۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ جس ملکوں میں گئے وہیں مکس ہو گئے ہیں، ایمان سے بھی گئے، ایمان پکا ہوگا تو تھوڑی بھاگ کے جائے گا، امریکہ جا رہے ہیں، سعودیہ جا رہے ہیں، کہیں کے لیے جا رہے ہیں؟ رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ رزق دینے والے ہیں، رزق زمین سے نہیں ہے، رزق آسمان سے ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ جو رزق کا وعدہ کیا گیا ہے یہ دنیا میں تھوڑی ہے، یہ تو آسمان میں ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ان بادشاہوں کے وزیروں کے ان کے ذریعے سے، اور جناب علی یہ سستائی اور مہنگائی ان کے ہاتھ میں ہے، چاہے کہ مہنگا کر دیں گے، جائیں گے سستا کر دیں گے، ایسا کوئی نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے پہلے جیسے ہمارے ایمان امان ہوں گے ویسے اوپر سے احوال آئے۔ تو میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہو، ارے مہنگا پیٹرول مہنگا، یہ مہنگا وہ مہنگا، ارے بھائی کتنا بھی مہنگا ہو جائے، اللہ نے جو روٹی لکھی ہے نا، 100 روپے کا روٹی ملے گا تو بھی یہ کھائے گا، کیا کھائے گا؟ جس کا روٹی لکھا ہوا ہے کھانے کا، چاہے وہ 100 روپے کا روٹی ہو جائے، اس کو اللہ کھلائیں گے، تو اللہ کی طرف ہمارا روح چلتا چلا جائے، جب ایمان اس طرح کا بنے گا۔ اس لیے میرے بھائی کو ہمیں آپ کو کہا جا رہا ہے نکل کر بھی محنت کریں، اور روزانہ ہم اپنی مقام پر ایمان کی دعوت سے بھائی اخبار رحمۃ اللہ علیہ بھاگر کم سے کم 25 آدمی کو روزانہ دعوت، کتنے آدمی کو؟ 25 مرتبہ، آدمی نہیں، 25 مرتبہ دعوت۔ تو جو 25 مرتبہ بات کرے گا ایمان کی، تو اس کی بات میں ترقی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور یہ کہ 25 آدمی ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، ماشاء اللہ مجمع نے بیان کر دیا ایمان، ارے یہ تو کیا ہوا، یہ تو ایک ہی مرتبہ دعوت ہوا، کیا کیا؟ اور جب آپ نے ایک علیحدہ 25 مرتبہ بات کیا ہے، وہ 25 مرتبہ دعوت، اور یہ ایک جگہ جمع ہو کے بات کر لیا، یہ 1 مرتبہ دعوت، اور اس سمے دعوت ہے لیکن ایک ہی مرتبہ ہوا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ روزانہ ہم ایمان کی دعوت کو اپنی مسجدوں میں چلائیں، اپنے گھروں میں چلائیں۔ مولانا احسان صاحب متضل العلی اللہ پاک کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، کیا کہا کرتے بھائی بچوں کو گھر میں بچوں کو ایمان سکھاؤ،
یہ نہیں کہ ہم خالی ماشاءاللہ 3 چلہ لگا رہے ہیں اور سال لگا رہے ہیں اور 10 سال سے تبلیغ میں اور 20 سال اور 50 سال سے تبلیغ میں اور بچوں کی کوئی خبر نہیں بھائی بچوں کی بھی خبر رکھو، گھر میں مذاکرہ ہو ایمان کا، اور اس کے لیے کیا مستورات کو بھی ایمان کا مذاکرہ کرنا ہوگا، وہ بھی اسی طریقہ سے کریں۔ اللہ کا فضل ہے سب راستہ بھول گیا ہے، مستورات کی جماعتیں بھی جا رہی، مردوں کی بھی جا رہی ہے، فیروزہ ان کے بھی لگ رہے ہیں اور باہر گروپ کو بھی جا رہی، چلہ بھی لگ رہا ہے۔ تو اب کیا ہے یہ مستورات ایمان کی جو بات چھوڑ کر اب جو گھر میں آئے بچوں کے ساتھ بھی یہی بات ہے۔ بچہ وہ کہے بیٹا روٹی کس نے دی؟ 5 سال کا بچہ ہے، بولے گا امی آپ نے دی، ظاہر ہے امی روٹی پکڑا رہی تو امی کا ہی نام لے گا، تو ماں کہے نہیں بیٹا روٹی اللہ دیتے، روٹی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے۔ پھر پوچھے روٹی کس نے دی؟ آپ نے، اللہ دی۔ پھر پوچھے 10 مرتبہ اس کو کہے گی کہ روٹی کس نے مجھے، اور خود ہی کہہ رہے کہ اللہ دے دے۔ پھر اس کے بعد 10 کے بعد جب پوچھے گی نا کہ روٹی کس نے دی تو کیا کہے گا؟ وہ بھی اللہ 10 مرتبہ ہوتا ہے۔ تو بچوں کا ایمان کا ماحول ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے مستورات میں ایمان کی بات اور مردوں میں بھی ایمان کی بات اور اسی طریقے سے ہمارے بچوں میں بھی ایمان کی بات، تو پھر دیکھو کیسا مربرا ہوگا، کیسا ایمان بنے۔ تو پہلی چیز اس ایمان کی محنت ہے، اور دوسری چیز میرے بھائی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عمل الصالحات کا کیا ہے؟ نماز سب سے بڑی چیز، ایمان کی بات سب سے بڑی چیز کیا؟ لیکن خالی نماز سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ سمجھ لو اچھی طرح، خالی توبہ چلائے، خالی توبہ دوسری دنیا بھی نہیں، اور ایک توبہ کا بندوق سے گولی ڈالو اور سامنے لے جائے تو مارے گا کیوں؟ بعض نماز کی حقیقت ہمارے اندر نہیں رہی، پڑھے جاتے لیکن اپنی نماز کو بنانا ہے، اور کیا کرنا ہے وہ قوالی نہیں ہے، وہ گانا آ جائے 1 نمبر پر بولا، 2 نمبر پر، 3 نمبر پر، 6 نمبر پر، 1 نمبر پر 4 گھنٹہ ایمان کی بات کرنی، کوئی ناراض ہے؟ یہ تو اندر اتارنا ہے کہ بھائی ایمان میں روز بروز ترقی ہو رہی ہو، نماز میں ہم آگے ترقی کر رہے ہوں، گزرے ہوئے نماز سے آنے والی نماز بہتر بنتی چلی جائے، تب جا کے ہم ترقی کر رہے ہیں، اور علم میں بھی آگے بڑھتے چلے جائیں، خوب فضائل کے حلقے میں بیٹھے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ درس کیا بولتے ہیں آپ کے جو ہے فضائل اعمال، اور دونوں چیزوں کو خوب سننا چاہیے اور مطالعہ کرنا چاہیے، پھر دیکھیے کیسے ترقی ہوتا ہے، اور عمل کا شوق کی فضائل کا علم ہے نا، دونوں کتابیں، اور حج بھی ہے، رمضان اب آ گیا تو رمضان کی فضائل بھی ہے، ان فضائل کے ذریعے سے شوق و رغبت پیدا ہوگا، اور آگے جب اس کے اندر شوق و رغبت پیدا ہوگا تو آگے وہ مسائل کو بھی گزرے گا، طریقہ بھی معلوم کرنا ہوگا، یہ بھی فرض ہے، مسائل کو علم کو بھی حاصل کرے ہلکے، اور مسائل کے علم کو بھی حاصل کرے، اپنے علماء اکرام کے پاس جائے، مفتی صاحب کے پاس جائے، آج تو ہم اسی طرح رجوع نہیں ہمارا، اور حضرات نے 8 سال 10 سال لگائے تب جا کے اس کورس کو کیا ہے، ہم ان کے پاس جا کے ہر چیز کو پورا علم سیکھنا عالم بننا ضروری نہیں ہے، وہ تو چند لوگ ہوں گے بس، اور ہے اللہ کا فضل، وہ کافی ہو جائے گا،
اور جتنا ہم بنا سکتے ہیں اپنے بچے کو عالم حافظ بنا لیں، لیکن اب جو ہم 50 60 70 سال کے ہو گئے تو اب کیا بن گئے؟ لیکن راستہ کھلا ہوا ہے کہ ہم فضائل کی ہلکی سے مضبوطی سے پکڑیں۔ اور میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، کیا ہوا؟ نماز کے اندر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم لوگوں نے مولانا عمر فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، 5 صفات اگر عمل میں ہوں گے، ہر عمل کے لیے ہے، 5 صفات اگر عمل کے اندر ہوں گے تو عمل شاندار بنے گا۔ مولانا عمر فاروق صاحب کی بات، 5 صفات اگر عمل کے اندر آ جائیں گے تو عمل کیا ہوگا؟ جاندار اور شاندار بن جائے گا۔ وہ 5 صفات کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کی بات، ایمان، احتساب، طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفت الاحسان، اخلاص، یہ 5 چیزوں۔ ابھی اردو میں اس کا ترجمہ آپ سمجھ لیں گے اور بات چیت تو خود سمجھ میں آ رہی۔ پہلا چیز ایمان، دوسرا احتساب، تیسرا طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھا احسان، 5واں اخلاص۔ اور اس پر مثال دیتے تھے مولانا اقبال، بڑے مثالیں ہوتی تھی، ایک مثال ہمیں بھی یاد ہے، کہتے تھے یہ 5 صفات عمل کے اندر ایسا ہے جیسے گاڑی کے اندر 5 چیزیں، موٹر گاڑی اس میں 5، ایک اس کی مشین ہے، ایک اس کا انجن ہے، کوئی انجن پیدا کی، ایک مشین انجن، اور دوسرا اس کا ٹائر، تیسرا اس کا پیٹرول، چوتھا اس کا ڈرائیور، 5واں اس کے لیے راستہ۔ اب بتاؤ انجن سے ہی گاڑی چلے گی؟ انجن تو صحیح ہے، ٹائر نہیں ہے، پھر انجن بھی صحیح، ٹائر بھی صحیح، پیٹرول نہیں ہے، چلے گا؟ پیٹرول بھی آ گیا، یہ سب چیزیں تیار، ڈرائیور نہیں ہے، چلے گی؟ ڈرائیور آ گیا، چاروں چیزیں ہو گئی، لیکن راستہ نہیں ہے تو کہاں جائے گا؟ دریا میں یا ہوا میں؟ اس کے لیے روڈ ہوگا، راستہ ہوگا۔ یہ 5 چیزیں جب ہوں گی تو یہ گاڑی چلے گی۔ اسی طرح عمل کے اندر 5 چیزیں آ جائیں گی تو عمل جاندار اور شاندار ہوگا۔ اب شکریہ بات چیز سب سے پہلے ایمان، اس کی بات ابھی تک کہ یہ دعوت اور محنت کر کے ایمان کو اندر مضبوط کرنا ہے۔ دوسری چیز احتساب ہے۔ احتساب کیا کہتے ہیں؟ احتساب کس کو کہتے ہیں؟ کہ عمل سے پہلے اس کے فضائل کا استحضار الفضائل قبل العمل، عمل کا استحضار، عمل سے پہلے وہ فضائل کے اللہ نے ہمیں آپ کو کتابیں دی ہیں، اس کو پڑھیں گے، اس کے ذریعے سے وہ آئے گا۔ تعلیم گھر میں، تعلیم مسجد میں، اب دیکھیں گے آپ کیسا اللہ کی فضل سے شوق آ رہا ہے۔ اور یہ رمضان کا جو ہے اس کا اس کو خوب پڑھیں گے، ہمارے اندر شوق اور رغبت کی آئے گی، ساری چیزیں صحیح کے بارے میں اور سب چیز کے بارے میں ہوتا ہے، پڑھتے رہتے ہیں ہم لوگ، یہ تو آپ کا پتہ کیا ہے۔ تو احتساب آئے گا، تعلیم کے اہتمام، دعوت سے احتساب، تعلیم سے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ علماء اکرام سے معلوم کرنا ہوگا اور کتابوں سے پڑھنا، اور اسی طرح سے مفتیان اکرام سے معلوم کرنا ہوگا۔ جو چیز جہاں ملتی ہے وہاں سے جا کے لینا پڑتا ہے۔ دودھ کی دکان میں جا کے بولتا ہے 5 کلو گوشت دے دو، ہمارا پاگل ہے، یہ دودھ کی دکان ہے یا گوشت کی دکان ہے؟ جو چیز جہاں ملتی ہے وہاں جا کے لو، ہے کہ نہیں؟ بھائی آنکھ خراب ہے، کہاں؟ میرے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ کون سے ڈاکٹر کو دکھاؤ؟ آنکھ کے ڈاکٹر۔ اور وہاں بھی فائدہ نہیں ہو رہا تو کیا بولتے ہیں؟ آئی اسپیشلسٹ کو دکھاؤ، اس کا جو خصوصی ڈاکٹر ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے نا بھائی، تو بولتے ہیں بھائی وہاں جاؤ، یہاں بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تمہارا تو مفتی صاحب کے پاس جاؤ۔ ہماری ضروری ہے جو جس لائن کے ہیں، چاہے تجارت میں ہے، چاہے دکان میں ہے، چاہے کھیتی باڑی میں ہے، چاہے نوکری میں ہے، وہ ان کو مسائل کو سیکھنا ان کے لیے
ہم سب کے لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا سیکھنا جو ہے وہ ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ ہو گیا بھائی تیسرا چیز۔ چوتھا چیز کیا ہے؟ صفت احسان عمل کے اندر۔ صفت احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب بھائی اتنا آگے نہیں ہے، ہم لوگ کمزور تھے تو بھائی اتنا تو ہے نا کہ اللہ ہم سب خود دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، یہ تو آگے نماز کے اندر تو احتساب آئے گا، اور احتساب کیسے آئے گا؟ احتساب آئے گا ہمیں آپ کو روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، صبح شام کی، جب سب ساری چیزیں تو ہمارے روز مرہ کی اس کو کرنا پڑے گا میرے بھائی، ساری بیان کرنے سے نہیں ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کریں گے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یا اللہ ایسا عمل بتائیے جس سے آپ کا قرب حاصل ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آمد میرا کلام ہے، اس سے میرا تعلق پیدا ہوگا۔ تو کیا سوال کیا؟ سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا چاہے سمجھ کر پڑھو چاہے بلا سمجھے پڑھو، اللہ کی تقرب حاصل ہوتا کرے۔ قرآن کو روزانہ پڑھنا اور صبح شام ذکر کا اہتمام کرنا، اس تسبیح اور درود شریف ہے اور استغفار ہے، اس کا اہتمام کرنا، اس کے ذریعے سے ہمارے اندر یہ احتساب آتا چلا جائے۔ اور دعائیں مستور ہیں، اللہ ہمیں آپ کو اس کا اہتمام نصیب فرمائے۔ صبح شام کی دعائیں تو ضرور پڑھیں، صبح پڑھنے شام پڑھ لیں، تو کتابوں میں ہے نا صبح شام کی دعائیں۔ ڈاکٹر نوشاد صاحب نے فرمایا کہ میں عبدالوہاب صاحب کا پاؤں دبا رہا تھا اور ایک پوچھتے تو بھائی عبدالوہاب صاحب نے کہا تم کو ایک عمل بتاؤں جس سے تم بولیے احسان جیسے ہو جاؤ، یہ احسان درجات کیا بولے یہ صبح شام کی جو دعائیں ہیں اس کو اہتمام سے پڑھا کرو، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام، وقت وقت کی بات ہے، اس کے علاوہ دعائیں بتاؤ، اس کی تو کتابیں ہیں، ہر چیز کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، ہم آپ سیکھتے جائیں پڑھتے جائیں، جتنا جب تک کتاب بھی دیکھ کے پڑھ رہے ہیں آگے یاد بھی کرتے چلے جائیں، یہ ساری چیزیں اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ صفت الاحسان ہو گیا۔ اب پانچواں چیز کیا تھا؟ ایمان، احتساب، طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفت الاحسان، اور پانچواں اخلاص۔ فرمایا ایمان اور اخلاص دوامین، حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اور اخلاص جو ہے، ایمان اور اخلاص جو ہے ایمان اور اخلاص جڑواں بھائی۔ ایمان ہوا الاخلاص، ایمان کیا اخلاص؟ اخلاص ہوا ایمان، اخلاص جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو میرے بھائی وہ اب اس اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایمان میں جتنا ترقی ہوگا اتنا ہی اخلاص آئے گا۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے جب نہیں ہوتا ہے تو کس کے لیے کرے گا؟ نہیں کے لیے ہوگا نا۔ ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اخلاص خود بخود آئے گا، ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، وہ اللہ سے ہوگا۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ اصول اخلاص کا دوسرا راستہ مجاہدۃ النفس، اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ مجاہدۃ النفس، نفس کا مجاہدہ۔ اللہ نے تبلیغ والوں کو کیا تھا، ورنہ تو وہ تو 30 سال جا کے بیٹھنا پڑتا تھا، پانی گرم کرو، یہ کرو وہ کرو، آزادی سے تکلیف ہے۔ اللہ کی یہ اولیاء اللہ اور یہ لوگ کتنے سال انہوں نے اخلاص کے لیے محنت کی ہے، یہ جا کر وہاں ہمارے آپ کے لیے اللہ نے آسان کر دیا کہ بھائی نفس کا مجاہدہ نکلو اللہ کے راستے میں، اس طرح سے ہے جان کی قربانی، مال کی قربانی، اور یہ ساری قربانی کرنے سے جو ہے اللہ پاک
جو ہے وہ اخلاص عطا فرما۔ اخلاص کیا؟ جی چاہیے سے نہیں چلنا، من چاہیے کو نہیں کرنا، رب چاہیے کو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے لیے کرنا، اس میں ہم لوگ پھنس جاتے ہیں۔ بھائی پانی پینا ہے، اب پانی کو جناب جلدی سے ٹھنڈا پانی گلاس پی لیا، دھڑا دھڑ پی گیا، ایک نہیں، پانی پینے میں مجاہدہ ہے۔ پہلے پانی سے پہلے گلاس آپ جو پانی پیو سوچو بھائی یہ پانی کی پیاس ہے، مجھے کیا کرنا ہے اس وقت، اللہ کا حکم کیا ہے؟ واشربوا، حکم ہے، ہم پانی کس لیے پی رہے ہیں؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے پی رہے ہیں، نفس خواہشات کے لیے نہیں پی رہے ہیں۔ کھانا ماشاءاللہ خود تیار ہے، زبردست بیٹھ کے اور کھانا شروع کر دیا، نہیں بھائی کھانے سے پہلے تھوڑا سا سوچو صحیح کہ ہم کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ ارے بھائی اللہ کا حکم ہے کلو واشربوا، تو ہم جو کھانا کھاتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے کھاتے ہیں، پانی اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو یہ اخلاق آ جائے گا، تھوڑا سا مجاہدہ کریں آپ۔ تو اس طرح سے یہ ساری چیزوں اخلاص کو لانے کے لیے نفس کا مجاہدہ ہر چیز میں آئے گا میرے بھائیوں، اور اس کی ذریعے سے اللہ ہمیں آپ کو اخلاص عطا فرما دے۔ اور میرے بھائیوں کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو خصوصاً اس کی امت کو سارے عالم کے لیے بھیجا ہے، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ناک کے لیے بھیجا۔ ہماری آپ کی نیت کیا؟ پورا دن، پورا عالم، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے ناک۔ یہ نیت ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ابھی 4 مہینہ چلتا نہیں ہے مسئلہ، ہم سارے عالم کی نیت کر کے پورا دین، پورا عالم، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے ناک، اس کے اثرات پورے عالم میں پڑے۔ ایک آدمی یہاں سے عمرے پہ گیا، یعنی عمرہ کیا ہوا، ایک آدمی یہاں سے جناب علی جدہ گیا، اور جدہ سے جناب علی واپس آ گیا کراچی، عمرہ ہوا اس کا۔ اور ایک آدمی یہاں سے عمرے کی نیت سے چلا اور جناب علی جدہ ایئرپورٹ پر جا کے انتقال ہو گیا، تو کیا خیال ہے؟ بولو، عمرہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کیا بچہ جو ہے مدرسے میں داخل ہو گیا، علی بات دادا پڑھ رہا ہے اور اس طرح اما پارا پڑھ رہا ہے جی، اور اس کی نیت کیا؟ قرآن کا حافظ اس کو بنانا ہے، اور اس کو یہ نیت سے میں بننا ہے۔ اب اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ حافظوں کے ساتھ کہا جاتا یہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کا نیت اس کے عمل سے بڑا ہوا ہے۔ ہم آپ نیت، ہماری نیت کیا؟ پورا دین، پورا عالم، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے ساتھ کی نیت کر کے ہم چاہے جناب علی شب جمعہ میں آ رہے، ہم چاہے ڈریس کر رہے، ہم چاہے چلنے میں جا رہے، ہم چاہے میرے بھائیوں دوستوں کو اسی طرح سے ملکوں میں جا رہے ہیں، یہ تو ساری زندگی کی محنت ہے۔ اور بڑے کیا کہہ رہے بھائی، جو آج پہلے دن آیا ہے اور جو 60 سال سے تبلیغ میں ہے، ہم سب ایک ہے، ایک وحدت قائم کریں، ایک دوسرے پر فوقیت نہ سوچیں گے، یہ تو ایک دم نیا جن کے جانے نہیں، سب ہم سے اچھے ہیں، میں خراب ہوں، تو وحدت آ جائے، سب کا فکر رہے، سارے عالم کے اندر زندہ ہو۔ اور دوسری بات کیا کہ مولانا انعام اللہ صاحب کی تفسیر ہے اس میں، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ تو ہم سب سارے عالم کی نیت یہ، اور اس کے لیے محنت، اور دوسری چیز کیا؟ ٹھیک ہے خوب تبلیغ ہو رہی ہے، سارے عالم میں پڑھ رہے ہیں، ملکوں میں جا رہے ہیں، عامل الصالحات، یہ نہیں کہ بس تبلیغ کا سارا جو ہے وہ سفر ہو رہا ہے اور ہم ہر لائن میں جو ہے کوتاہی کر رہے ہیں، تجارت میں
गड़बड़, नौकरी में गड़बड़, और 8 बजे नौकरी है और जनाब अली जनाब 12 बजे पहुंच रहे हैं। ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ये अमल सालिहात क्या है कि इसमें जो है ईमानियात और क्या बोलते हैं अखलाक, मामलात, और ये सारी चीजें सही हो जाए। माईशत और माशरत सब सही जब होगा जब मेरे भाई दोस्तों को इस दायरे पर हम आप मेहनत करते चले जाएंगे। और अमल सालिहात यानी दावत भी देना है और अमल भी हमारे अच्छे हों, यानी पूरे दिन पर हम चल रहे हों, चलकर आगे दावत दे रहे हों। साबर दिला ताला मुस्लिम क्या यही तो था, क्या चाहते थे? उनको फरमाते थे कौनो मिसलना, हमारे जैसे हो जाओ। तो क्या था? जिंदगी बनी हुई थी। हम आप भी अगर हमारी जिंदगी में जो है नुक्स होगा तो लोग उंगली उठाएंगे, देखो तबलीगी है, ये साथ लगाए हुए, ये फलाना है, और इसकी जिंदगी को देखे उंगली तो उठाएंगे लोग। इसलिए हमें बनना है अपने सालिहात के मुताबिक। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा। और आखिर बात फरमाई मौलाना मदद रहमतुल्लाह अलैह, वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। क्या कहे? देखो आप अपने को क्या नहीं समझे, 60 साल 70 साल में हम हो गए, हमें तरक्की कर गए, अपने को नीचा छोटा समझना, सबको अच्छा समझना, अपने से सबको अच्छा समझना। ये 3 चीजें हैं भाई दावत से आलम की, वहदत फिक्र, सबकी फिक्र सारे आलम की, सब हम सब इसके जिम्मेदार हैं। पूरी उम्मत, मर्द औरत सबकी जिम्मेदारी है वो सारे आलम की नियामत लगाने वाले। और सिर्फ ये नहीं कि जो है खाली ये फिक्र करे और अमल से खाली हो नहीं, वह अमिल सालिहात। मन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा। सारे अमल जो है वो हमारी जिंदगी में हो, हर लाइन में हम जो है अमल के अंदर साहबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के पूरा दीन था, हमारे अंदर भी पूरा दीन आ जाए, इसमें मेहनत करके आगे बढ़ते चलते। ये है आगे बढ़े, में भी बढ़ेंगे, इन चीजों में भी बढ़ जाएंगे और अपने आप को बड़ा नहीं समझेंगे। हाँ, मैं तो 60 साल से तबलीग हूँ और 70 साल हो गया, मेरा बयान होना चाहिए, ये भी शैतान बयान को पता नहीं क्या समझा। भाई दावत है, दावत। अपने आप को बिल्कुल घटिया समझना और सबको अच्छा समझना। और मौलाना एहसान साहब मददुल्लाह फरमाते थे, तमाम मुसलमानों में मैं सबसे ज्यादा बुरा हूँ बहैसियत आमाल के और बहैसियत अंजाम के। काबुल तो भी मैं घटी, मैं अपनी बात नहीं करूँ, हज़रत की बात है। ये क्या पता ईमान नसीब नहीं हुआ तो फिर क्या बनेगा आखिर में? फिर तो वो आगे निकल जाएगा, अगर जो मुसलमान हो जाए। तो मेरे भाई तो बस ये आखिरी बात को खत्म करना है कि इंशाअल्लाह अभी जितने साथी अपने अकाबिर वहाँ बयान हो रहा है और मेहनत हो रही है, किसी मजबूरी से नहीं जा सके, अभी भी वक्त है ना, अभी भी अल्लाह करता इस्तिताअत अता फरमाए तो हम जोड़ में पहुँच जाएं। जुमरा थे ना, जुम्मा हफ्ता इतवार को दुआ, आज भी जाएंगे तो हम जोड़ में पहुँच सकते हैं, कल भी जाएंगे तो जोड़ में पहुँच सकते हैं। तो जो हजरात अलहम्दुलिल्लाह 4 लगाए हुए, 4 माह लगाए हुए और 4 लगाए हुए उलमा, अगर कोशिश करके जा सकते हैं, पहुँचना चाहिए, अपने बड़ों के पास जाना जरूरी है मेरे भाई। हाँ, वहाँ जाने से पता चलता है। तो बड़ों के पास नहीं जाता ना, वो भी मेहनत करता रहता है, बस वो अपने आप को समझता है कि बस, और जब वहाँ जाके सुनता है कारगुजारी हो रही है वहाँ,
اور کہ بھائی ایسے مسجد کی محنت ایسے پھر حضرات جب بتاتے ہیں تو سمجھ رہا ہے ہم نے تو اپنے جو کام کیا یہی نہیں ہم لوگ آگے جیسے کرنا چاہیے بند چل رہا ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے وہاں جانے کا. تو میرے بھائی ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے 6:30 بجے کے بعد اذان ہو جائے گی. ابھی 15 منٹ ہے تو ہم جو ہے ایک دوسروں کو دعوت بھی دیں, تیار بھی کریں. اور میرے بھائی یہ وقت اللہ کو یاد کرنے کا ہے, سب سے بیٹھ کے اللہ کو یاد بھی کریں. اور ان سے وضو وغیرہ کی ہے وہ وضو بھی کر لیں. تو اس کے بعد مغرب کے بعد بس اور ہم یہاں آ کر بیٹھیں, طلب کے ساتھ بیٹھیں. اس کے اندر طلب ہوگا نا, طالب کو اللہ دیتے ہیں, طلب بھی تو نہیں ملے گا اس کو. اس لیے طلب کے ساتھ ہم بیٹھیں گے, اللہ ایسی بات جو ہے کر پائے گا کہ وہ ہمارے لیے ہدایت کافی ہو جائے گا. تو اس لیے مغرب کے بعد ادھر ادھر کاموں میں نہ لگے, اجتماعی عمل میں بس آ جائیں اور یہاں تک جھک کر مغرب کے بعد کا بیان سنیں. اور بیان سنتے ہی اٹھ کے نہیں بھاگیں. بھائی بیان کے بعد اصل تو تشکیل ہے, بیان کا مقصد تشکیل ہے. تو پھر جو ہے تھوڑی دیر میں تشکیل کر لیتے ہیں, زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہے. تو اس وقت ہم اٹھ کے نہ جائیں جب تشکیل کر لیں اور کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نماز کی تیاری کرو, تو اس طرح کر لیں. سب تیار ہیں اس کے لیے؟ اب دعا سبحان اللہ, دو دعائیں, سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.